جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ ایک تو نعمتوں کی قدردانی کرے اور پھر ان نعمتوں کو جائز طریقے سے استعمال بھی کرے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کاروبار اچھا ہے، فیکٹری ہے، پیسہ ہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، بہت کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں۔ پتہ ہے مکھی چوس کنجوس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے کھانے میں مکھی آ گری تھی تو اس نے اٹھا کے باہر پھینکنی تھی تو اس کو چوس کے اس نے پھینکا کہ اس کے ساتھ بھی سالن لگا ہوا ہے، اس لیے کنجوس کو مکھی چوس کہتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں مگر یہ لوگ استعمال نہیں کرتے، نہ بچوں پر نہ بیوی پر، حالانکہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو عمل نامہ اعمال میں تولا جائے گا وہ نان نفقہ ہوگا جو انسان اپنے بچوں کو دیتا ہے، اس کو تولا جائے گا سب سے پہلے۔ تو اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو خرچ کرنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اس کا ثواب ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ Naqshbandi Media Services presents ہاں اتنا بھی زیادہ نہ دے کہ اولاد خراب ہو جائے یا جس کو دیا جا رہا ہے وہ خراب ہو جائے، مگر اتنا ضرور دے کہ اس کو آسانی محسوس ہو اور خود اپنے اوپر بھی خرچ کرے۔ بعض امیر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک کپڑے کو پیوند لگا کے نہیں پہن لیں گے اس وقت تک ہم کپڑے کو بدل نہیں سکتے، یہ غلط سوچ ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سب کے لیے ہیں، امیروں کے لیے بھی ہیں، غریبوں کے لیے بھی ہیں۔ اب اگر امیر آدمی کو کہیں کہ آپ پیوند لگا کے کپڑا پہنے، وہ کہے گا یہ کیسی شریعت ہے؟ میں اتنا نواب آدمی ہوں، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پیوند لگا کے کپڑا پہنے، تو میرے لیے تو یہ چیز سنت جو ہے عمل کرنا مشکل ہے۔ اور اگر غریب آدمی کو کہیں کہ جی آپ قیمتی کپڑے پہنے تو غریب آدمی کہے گا جی کہ یہ کیسی شریعت ہے، میں تو سارا کچھ کما کے بھی ایسا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ تو شریعت نے دو سنتیں بنائی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کپڑے بھی پہنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوند لگایا اور حکم بھی فرمایا عائشہ جب تک تم پیوند کپڑے کو نہ لگا لیا کرو، کپڑے کو نہ چھوڑا کرو۔ تو یہ بھی سنت ہے، یہ غریب آدمی کے لیے یہ سنت ہے تاکہ وہ بھی سنت پہ عمل کر سکے۔ اور ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یمنی چادر دی گئی تھی جس کی مالیت تقریباً آج کے دور میں کوئی 14 لاکھ بنتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس یمنی چادر کو بھی استعمال فرمایا تھا۔ تو یہ سنت امیروں کے لیے ہو گئی، جو ملک کا وزیر ہے، امیر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، رزق کھلا دیتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرے۔ لیکن جب اس سنت پر عمل کرے گا تو جو پہلے کپڑے ہیں وہ گھر میں نہ رکھے، وہ غریبوں کے اندر صدقہ کر دے تاکہ غریبوں کو بھی کپڑے پہننے کو مل جائیں۔ ہمارے بعض بزرگ ہر روز کپڑے بدلتے تھے نئے، اور جو اتارتے تھے اس کو غریبوں میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ درس دیتے تھے، ایک ان کا شاگرد تھا، معتقد تھا، اس نے کہا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ آپ روزانہ نئے کپڑے پہن کے درس دیا کریں۔ آپ نے قبول کر لیا، وہ سال کے 365 جوڑے بنا کے دیتا تھا اور حضرت ہر روز نیا جوڑا پہن کے درس دیتے تھے اور جو اتارتے تھے اس کو غریبوں میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ بتائیں کوئی دنیا کا امیر ہوگا جو سال کے 365 جوڑے پہنتا ہو؟ لیکن فقیروں میں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ جو بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ خوشیوں کی زندگی گزارتے ہیں بجائے دنیا کے امیروں کے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھے۔ یعنی اللہ نے اگر دیا ہے تو اچھے کپڑے پہن کے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صاف ستھرے کپڑوں میں دیکھنا پسند کرتے ہیں، تبھی تو اللہ نے اس کو کھلا رزق دیا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے، اس کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بندے کا پھلنا پسند فرماتے ہیں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت جو ہے وہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے، وہ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا اے میرے پیارے،
تیرے جو فلاں کپڑے ہیں نا نئے، ذرا وہ پہن میں دیکھوں. اور فکرہ یہ لکھا ہوا تھا، عبد القادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے، عبد القادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے کہ میں تیرا خالق ہوں، تیرا مالک ہوں، تیرا رازق ہوں، اس حق کی قسم تو ذرا فلاں کپڑے پہن میں تجھے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندہ صاف ستھرا رہے، اچھے کپڑے پہنے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرے. عجب تکبر میں نہ پڑے، دکھاوا نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرے. اللہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. نعمتیں دو طرح کی ہیں. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نعمت ہے وجودی، یعنی جس کا ہونا اللہ کی نعمت ہے. جیسے اللہ نے ہمیں دماغ دیا، بصارت دی، سماعت دی، صحت دی، یہ ہیں سب چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وجودی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں. اور کچھ چیزیں عدمی نعمتیں ہوتی ہیں. عدمی نعمتوں کا کیا معنی؟ جن کا نہ ہونا نعمت ہوتی ہے. مثلاً ہیپیٹائٹس سی نہیں ہے، ہمیں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں بیماری نہیں ہے، فلاں بیماری نہیں ہے، ان کا نہ ہونا اللہ کی ہمارے اوپر کتنی بڑی نعمت ہے. تو دو طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، ان دونوں نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. مکتوبات امام ربانی میں ہے منعم کا شکر ادا کرنا منعم علیہ کے اوپر واجب ہے. فرماتے ہیں عقلی اور شرعی طور پر انعام کرنے والے کا شکر انعام کیے ہوئے شخص پر واجب ہے. اور معلوم ہے کہ جس قدر نعمت حاصل ہو اسی قدر شکر بھی واجب ہوتا ہے. پس جس قدر زیادہ نعمت حاصل ہوگی شکر بھی اسی قدر زیادہ واجب ہوگا. لہذا دولت مندوں پر ان کے درجات کے تفاوت کے مطابق فقراء کی نسبت کئی گنا زیادہ شکر واجب ہوا. یہی وجہ ہے کہ اس امت کے فقراء دولت مندوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. کہ ان فقراء نے دنیا میں تھوڑے رزق کے اوپر صبر کیا ہوگا اور امیروں کو نعمتیں ملی ہوں گی، تو امیر بعد میں داخل ہوں گے 500 سال، اور فقیر لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے.